فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتاب صادق آل محمد پڑھنے کی جسارت کر رہے ہیں وساست سے کاشانۂ بصیرت کے، اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ مل کے میرے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ جو ہم سلسلہ جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ تو ہم ہیں صفحہ نمبر 78 پر، صفحہ نمبر 78۔ کتاب کا نام صادق آل محمد، اور یہ کتاب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا، اس میں مختصر سا تعارف ہے اور اس میں منتخب احادیث ہیں۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں اس پر پاک پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اس صفحے پہ ایک طویل حدیث تحریر ہے عربی میں، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، لیکن ترجمہ پڑھنے سے پہلے اس کا جو حوالہ دیا گیا ہے فٹ نوٹ میں وہ ہے تہذیب الاحکام شیخ طوسی، جلد 7، صفحہ نمبر 13۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک خدمت گزار مصادف کو 1000 دینار دیے اور فرمایا، میں نے اس کی ہیڈنگ آپ کے سامنے غالباً ابھی نہیں ذکر کیا تھا اور میں دوبارہ اس کو پڑھتی ہوں کہ اس کی ہیڈنگ ہے زیادہ منافع خوری کی مذمت۔ ہیڈنگ ہے زیادہ منافع خوری کی مذمت، اسی کے حوالے سے اس میں حدیث ہے جس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے فٹ نوٹ میں پڑھا۔ تو آئیے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے خدمت گار مصادف کو 1000 دینار دیے اور فرمایا، مصر کی طرف سفر تجارت کرو، میری فیملی اب بڑھ گئی ہے، مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ مصادف نے امام کے دیے پیسوں کا سامان خریدا اور ایک تجارتی کاروان کے ساتھ مصر روانہ ہو گیا۔ جب یہ مصر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک کاروان مصر سے لوٹ رہا ہے، تو پوچھا کہ بازار مصر کی کیا صورتحال ہے۔ یہ ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں۔ جواب ملا کہ جو سامان آپ کے پاس ہے مصر میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ تو مصادف اور دیگر سب تاجروں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ ڈبل قیمت پر سامان بیچیں گے۔ سارا سامان ڈبل قیمت پر بیچ کر واپس مدینہ آئے تو مصادف نے امام کی خدمت میں اصل قیمت اور 2 برابر منافع پیش کیا۔ امام اتنا منافع دیکھ کے پوچھتے ہیں، اے مصادف، اتنا منافع کیسے کما لیا؟ تو مصادف نے عرض کیا، مولا، ہمارے سامان کی مصر میں ڈیمانڈ تھی تو ہم سب تاجروں نے عہد کیا کہ ڈبل قیمت پر سامان بیچیں گے، تو اس لیے منافع ڈبل ہو گیا۔ امام نے غصے سے فرمایا، سبحان اللہ، مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے تم نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کر لیے کہ مہنگا سامان بیچیں گے۔ پھر امام نے اپنی اصل رقم رکھ لی اور باقی مصادف کو واپس کر دیا اور فرمایا، میدان جنگ میں تلوار چلانا رزق حلال کمانے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ جاتی ہے، صفحہ ہے 79 پہ، نماز جمعہ مساکین کا حج ہے، اور اگلے صفحے پر اس کا ترجمہ ہے جو ہے صفحہ نمبر 80،
اس حدیث کا حوالہ ہے تہذیب الاحکام شیخ توسی جلد 3 صفحہ نمبر 236۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے: ایک اعرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، کئی مرتبہ کوشش اور تیاری کی ہے کہ حج کے لیے جاؤں، لیکن توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ میں حتماً شرکت کیا کرو، یہ مساکین کا حج ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جمعے کے دن صلوات کی فضیلت۔ اس کا حوالہ ہے المحاسن برقی جلد 1 صفحہ نمبر 59۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے توسط سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ مجھ پر درود بھیجے گا تو اپنا عمل نئے سرے سے شروع کرے، یعنی اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہیڈنگ ہے جمعے کی سحر کے وقت کی فضیلت۔ یہ بھی ماشاءاللہ سے طویل حدیث ہے، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا، میں عربی کا جو ہے اس میں تحریر وہ نہیں پڑھ رہی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس حدیث کا حوالہ ہے علل الشرائع شیخ صدوق جلد 1 صفحہ 54، اور اس کے معنی کچھ اس طرح سے تحریر ہیں۔ اسماعیل بن فضل ہاشمی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت یعقوب، اور پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے علی نبینا علیہ وآلہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ جب ان کے بیٹوں نے کہا، اے ہمارے والد بزرگوار، ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں، بے شک ہم خطا کے مرتکب ہوئے، تو جواب دیا، ان قریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ بس انہوں نے مغفرت کی دعا میں تاخیر کی اور فوراً ان کے لیے دعا نہیں کی، لیکن جب انہیں بھائیوں نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ وآلہ السلام سے کہا، انہوں نے کہا، قسم و خدا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ تو یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ جوان کا دل بوڑھے انسان کے مقابلے میں زیادہ نرم ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے حضرت یوسف پر ظلم کیا تھا، اور حضرت یعقوب پر بھی حضرت یوسف کی وجہ سے ظلم ہوا، تو حضرت یوسف نے انہیں معاف کرنے میں جلدی کی، اور حضرت یعقوب نے ان کے لیے مغفرت طلب میں تاخیر کی، کیونکہ حضرت یعقوب ان کے لیے ایسے ظلم کی معافی کے طالب تھے جو کسی اور کے حق میں ہوئی ہے، لہذا انہوں نے جمعے کی صبح صادق تک کے لیے مؤخر کر دیا، کیونکہ جمعے کی صبح صادق کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ ہم تھے صفحہ نمبر 82 پہ۔ اس پہ اگلی ہیڈنگ ہے جمعے کے دن اور رات کی فضیلت۔ اس حدیث کا حوالہ ہے مصباح المتحجد شیخ توسی والیوم 1 صفحہ نمبر 283۔ بے شک جمعے کے دن کے لیے ایک واجب حق ہے، وہ یہ ہے کہ اس دن خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سستی یا کوتاہی سے پرہیز کرو، اور نیک اعمال بجا لا کر اور حرام کاموں سے دامن کو بچا کر خداوند متعال کا تقرب حاصل کیا جائے۔ یہ ہم صفحہ نمبر 82 کے اختتام پر پہنچ گئے اور شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 83 پہ۔ بے شک خداوند متعال اس دن نیکیوں کے ثواب کو دگنا کر دیتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح عظمت رکھتی ہے۔ اگر کر سکتے ہو تو اس رات دعا و نماز کے ذریعے شب بیداری کرو، بے شک
اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی نیکیوں کا دگنا ثواب عطا فرماتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور وہ بڑی وسعت دینے والی اور کریم ذات ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے نماز جمعہ پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں جو حدیث ہے اس کا حوالہ یہ ہے الاعمالی شیخ صدوق جلد 1 صفحہ نمبر 387 اور میں آپ کو دوبارہ یہ باور کراتی جاؤں کہ جو یہ حدیث تحریر ہیں عربی میں کافی طویل ہیں، میں ان کو پڑھنے کی جسارت نہیں کر رہی، لیکن آپ کی سماعتوں کے لیے ان کا ترجمہ جو یہاں تحریر ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے توسط سے امیر المومنین علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ فرمایا نماز جمعہ میں لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایسا شخص جو امام جماعت سے پہلے پہنچتا ہے اور خاموشی اور آرام سے خطبہ سنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس کا یہی کام اس کے 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ خداوند متعال کے اس قول کے مطابق ہے کہ فرمایا جو ایک نیک کام کرے گا اسے 10 برابر لوٹایا جائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو صرف ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہے، اس کی جزا بھی صرف یہی اس کا حاضر ہونا ہے اور بس۔ تیسرا وہ شخص ہے جو تب پہنچتا ہے جب امام جمعہ خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا امام کھڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس شخص نے خلاف سنت عمل کیا ہے اور وہ خداوند متعال سے مانگتا ہے، لیکن یہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ اسے کچھ عطا کرے یا نہ کرے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جمعے کے دن دعا کی قبولیت کے اوقات۔ یہ ہم صفحہ نمبر 84 پہ اس پہ جو حدیث تحریر ہے اس کا حوالہ یعنی فٹ نوٹ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ مستدرک الوسائل حر عاملی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 68 تہذیب الاحکام شیخ توسی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235 اور ترجمہ کچھ اس طرح سے تحریر ہے۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جمعے کے دن اس وقت کا پوچھا جب دعا قبول ہوتی ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا امام کے خطبہ ختم کرنے اور نماز کی صفیں درست ہونے کا درمیانی وقت ایسا ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا وقت دن کا آخری حصہ ہے۔ سورج غروب ہونے تک بہار الانوار میں اس آخری وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ روایت ہوئی ہے مراد سورج جب آدھا غروب ہو چکا ہو، اور مستدرک الوسائل میں اس روایت کے آخر میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اسی وقت میں دعا کرتی تھی۔ صفحہ نمبر 85 ہیڈنگ مومن کی حاجت روائی کی فضیلت، حوالہ الکافی شیخ کلینی جلد 2 صفحہ نمبر 192 ترجمہ کچھ اس طرح سے تحریر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا اے مفضل، جو کچھ بیان کر رہا ہوں غور سے سنو اور جان لو کہ یہی حق ہے، اور اپنے صاحبان قدر و منزلت بھائیوں کو بھی یہ بتاؤ۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ صاحب منزلت بھائی کون سے ہیں؟ فرمایا جو اپنے بھائیوں کی حاجت روائی میں رغبت رکھتے ہیں۔ مفضل کہتا ہے پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کرے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی 1,00,000 حاجات پوری فرمائے گا، جن میں سے پہلی جنت ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں اور بھائیوں کو بھی جنت میں لے جائے گا، سوائے اس کے جو ناصبی ہوں۔ اور اس کے بعد جب بھی مفضل کو کسی سے کام پڑتا تو کہتے کیا تم نہیں چاہتے کہ صاحبان
قدر و منزلت بھائیوں میں تمہارا شمار ہو۔ پھر یہاں پہ عربی میں تحریر ہے، اس کا ترجمہ ہے ایک مومن کی حاجت روائی کرنا 1000 غلام آزاد کرنے اور جہاد کے 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے۔ اس کا حوالہ بھی الکافی شیخ کلینی جلد 2 صفحہ نمبر 193۔ ہمیں اس کتاب کے یعنی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں صادق آل محمد، صفحہ نمبر ہے 86، ہیڈنگ ہے مومن کی صفات، حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی جلد 2 صفحہ نمبر 241۔ مومن کسی کی مدد کرتا ہے تو اچھے اور احسن انداز میں کم خرچ ہوتا ہے، گھر کے معیشتی امور کو اچھے انداز میں تدبیر کے ساتھ چلاتا ہے اور ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مومن کے حق کی ادائیگی کی فضیلت، اور اس کا حوالہ ہے کتاب المومن حسین بن سعید احوازی، اور پھر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 42۔ ہم آتے ہیں اگلے صفحے پر۔ اس ہیڈنگ کی جو تفصیل یا معنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں: اللہ کی قسم، مومن کے حق کی ادائیگی سے افضل کوئی شے نہیں جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ ہیڈنگ ہے مومن مومن کا بھائی ہے۔ اس حدیث کا حوالہ جو یہاں دیا گیا ہے وہ ہے مستدرک الوسائل جلد 9 صفحہ نمبر 39۔ میں یہاں پہ رک اس لیے گئی کیونکہ اس حدیث کے ساتھ جو نمبر لکھا ہوا ہے وہ فٹ پرنٹ پہ ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے 23، اور نیچے جو حوالہ جات ہیں وہ 1 2 3 4 کر کے ہیں۔ تو میں یہ سارے حوالے آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، اور اس صفحے پہ 2 احادیث تحریر ہیں۔ پہلی تھی مومن مومن کا بھائی ہے، اور دوسری ہے مومن سے سرزد ہوئی غلطی کو آگے بیان کرنا۔ اس میں جو دیا ہوا ہے وہ ہے سورہ نور کا حوالہ دیا گیا ہوا ہے، جو کہ نیچے فٹ نوٹ میں اس کا حوالہ ہے حوالہ نمبر 4۔ تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو 3 حوالہ جات ہیں وہ حدیث جو ہے مومن مومن کا بھائی ہے، وہ نہیں، وہ حوالے ہیں 2 اور 3۔ تو میری غلطی ہوئی، 2 کے بعد اس میں کوما نہیں تھا تو میں اس کو 23 پڑھ رہی تھی۔ تو یہ جو حوالہ ہے وہ ہے الکافی شیخ کلینی والیوم 2 صفحہ نمبر 166 166، اور دوسرا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی والیوم 2 صفحہ نمبر 167۔ یہ کون سا حوالہ ہے؟ یہ جو حدیث تحریر ہے مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے معنی جو تحریر ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: مومن مومن کا بھائی ہے، اس کی آنکھ اور اس کا رہنما ہوتا ہے، جس سے خیانت نہیں کرتا اور نہ اس پر ستم کرتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ اس سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مومن سے سرزد ہوئی غلطی کو آگے بیان کرنا۔ یہ جو اس کا حوالہ ہے وہ ہے شیخ کلینی الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، یہ اسی میں تھوڑی سی تفصیل فٹ نوٹ پہ لکھی ہوئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ کسی کے گناہ یا غلطی کو آگے بیان کرنے والا اس گناہ کو انجام دینے والے کی طرح ہے، یعنی اسے بھی وہی عذاب ہوگا جو گناہ کرنے والے کو ہوگا۔ اور ہم آتے ہیں اس میں جو ہے اس حدیث میں سورہ نور کا بھی حوالہ دیا گیا ہے آیت نمبر 19 کا، تو اس کے معنی پہ آتے ہیں جو اگلے صفحے پہ تحریر ہے، صفحہ نمبر 88 کتاب کا، صفحہ نمبر 88 جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے معنی کچھ اس طرح سے تحریر ہیں: جو بھی کسی مومن کے خلاف اور اس سے سرزد غلطی کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھی یا اپنے کانوں سے سنی ہو، تو اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے: جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
اگلی ہیڈنگ ہے قضاء و قدر پر راضی رہنا. حوالہ اس کا الکافی شیخ کلینی جلد 2 صفحہ نمبر 60. اس حدیث کے معنی: اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ عالم اور دانا انسان وہ ہے جو اللہ عز و جل کی قضاء و قدر پر سب سے زیادہ راضی ہو. اگلی ہیڈنگ ہے مسلمان کی حاجت روائی کی فضیلت. حوالہ الکافی جلد 2 صفحہ نمبر 194. اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تحریر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جو اس بیت اللہ کا ایک طواف کرے اللہ عز و جل اس کے لیے 6000 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 6000 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 6000 درجے اس کا مقام بلند کر دیتا ہے. یہاں تک کہ ملتزم مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 7 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا یہ سب فضیلت ایک طواف کی ہے؟ فرمایا ہاں، اور میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز کا بتاتا ہوں. وہ ہے کہ ایک مسلمان کی حاجت روائی کرنا جو 10 مرتبہ طواف کرنے سے افضل ہے. اس صفحے پر ہیڈنگ مومن بھائی کی مدد نہ کرنے کی سزا. عربی میں کافی طولانی حدیث ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہی ہوں. تو یہ جو حدیث اس حوالے سے ہے جس کی ہیڈنگ ہے مومن بھائی کی مدد نہ کرنے کی سزا، اس کا جو فٹ نوٹ میں حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے المحاسن برقی والیوم 1 صفحہ نمبر 99. اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہمارے کسی چاہنے والے کے پاس مدد مانگنے جائے اور وہ مدد کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو خدا اسے ہمارے دشمن کی حاجت روائی میں گرفتار کر کے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کرے گا. اگلی ہیڈنگ ہے مومنین کے دل. اب یہ کنٹینیوڈ ہے اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 90 پر، اور اس کا حوالہ ہے الامالی شیخ طوسی والیوم 1 پیج 411. اور معانی و مطالب کچھ اس طرح سے تحریر ہیں. حنان بن صدیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: بعض اوقات میری ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جسے میں نہیں جانتا، اور اس سے پہلے میری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن ملنے کے بعد اس سے شدید الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس سے بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی وہی عقیدہ ہے جو میرا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ میری بھی یہی کیفیت ہے جو تیری ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تم نے سچ کہا. بے شک نیک اور مومن لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو اگرچہ زبان سے دوستی اور محبت کا اظہار کرنا بھی کریں اور محبت کا اظہار نہ بھی کریں، لیکن ان کے دل آپس میں اس طرح مانوس اور مل جاتے ہیں جیسے بارش کے قطرے دریا کے پانی کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور برے اور گناہ گار لوگ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اگرچہ زبان سے دوستی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل آپس کی محبت و الفت سے دور ہوتے ہیں، جیسے جانور ایک دوسرے کی محبت اور الفت سے دور ہوتے ہیں اگرچہ کئی سال تک ایک ہی تالاب سے پانی پیتے رہے ہیں اور ایک ہی جگہ سے چارہ کھاتے رہے ہیں. یہاں پہ صفحہ نمبر 90 کا اختتام ہوتا ہے. اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں. ہیڈنگ ہے دوست کا مقام. حوالہ ہے الامالی شیخ طوسی والیوم 1 صفحہ 517 517. اور اس کا ترجمہ اس طرح سے تحریر ہے: دوست کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہے، یہاں تک کہ جہنمی بھی اپنے قریبی لوگوں سے مدد طلب کرنے سے پہلے دوست کو یاد کریں گے، جیسا کہ قرآن میں خداوند متعال نے اس بارے میں فرمایا ہے:
آج ہمارے لیے نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی سچا دوست ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حکمران اور دنیا پرست لوگوں سے رفاقت۔ اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل حسین نوری والیوم 8 صفحہ نمبر 337۔ بادشاہوں اور دنیا پرست لوگ جن کا ہم و غم صرف مال و دولت ہے، ان کی صحبت سے بچو، کیونکہ اس سے تمہارا دین تباہ ہوگا اور یہ صحبت منافقت کا سبب بنے گی اور ایسی مصیبت سے دوچار کرے گی جس کا کوئی علاج نہیں، ساتھ دل کی سختی کا بھی سبب بنے گی اور عزت انکساری کو ختم کر دے گی۔ یاد رکھو، اپنے ہم پلہ اور متوسط طبقے کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو کہ حقیقی گوہر اور موتی تمہیں وہیں ملیں گے۔ اب جو اگلا عنوان ہے یا اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے اہل بدعت سے رفاقت۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے الکافی شیخ کلینی والیوم 2 642 اور فٹ نوٹ میں ہی تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی اہل بدعت اور اہل شک، ظالم اور ہوا و ہوس کے مارے لوگوں سے دوستی کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ الکافی والیوم 2 صفحہ نمبر 375، مستدرک الوسائل حسین نوری والیوم 12 صفحہ نمبر 322۔ اور کتاب میں جو پھر اس حدیث کے معانی تحریر ہیں وہ ہیں اہل بدعت اور بدعت گزار لوگوں کی دوستی اور ہمنشینی سے پرہیز کرو، ورنہ لوگوں کی نظر میں تم بھی انہی میں سے شمار ہوگے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست اور ساتھی کے دین کا ہم عقیدہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 93، عنوان مقروض کو مہلت دینا۔ حوالہ الکافی شیخ کلینی جلد 5 صفحہ نمبر 97۔ عثمان بن زیاد کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ایک شخص میرا مقروض ہے اور کیونکہ قرض اتارنے کے لیے درہم نہیں ہے تو اب اپنے گھر کو بیچ کر میرا قرض اتارنا چاہتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ مانگو کہ کسی کو گھر سے بے گھر کرو، یعنی اسے مہلت دو اور گھر بیچنے پر مجبور مت کرو۔ اگلا عنوان ہے اپنے نظریے کو حق و باطل کا معیار بنانا۔ اس حدیث کا حوالہ ہے الکافی شیخ کلینی جلد 2 صفحہ نمبر 397 اور یہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ ابو عباس کہتا ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے انسان کے شرک کے سب سے نچلے درجے کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا، اگر کوئی نیا نظریہ لے کر آئے پھر اسی کو دوستی اور دشمنی کا معیار بنا لے کہ جو اس کے نظریے کی حمایت کرے وہ دوست ہے، اگر کوئی مخالفت کرے تو اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ جی اگلا ٹاپک ہے ہر چیز کا حصول ہوشیاری سے ممکن نہیں۔ حوالہ تہذیب الاحکام شیخ توسی جلد 6 صفحہ نمبر 322۔ خداوند متعال نے بے وقوف اور نادان لوگوں کے رزق کو وسیع بنا دیا ہے تاکہ عقل مند اور سمجھدار لوگ سبق سیکھیں اور جان لیں کہ دنیا میں ہر چیز کا حصول کام اور ہوشیاری سے ممکن نہیں۔ اب جو ہیڈنگ ہے وہ ہے 4 ذکر۔ اس کا حوالہ ہے الامالی شیخ صدوق 6 صفحہ نمبر 6۔ ہم آتے ہیں اس کے معنی پر۔
جو کچھ اس طرح سے تحریر ہیں۔ صفحہ نمبر 95 پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو 4 چیزوں کی وجہ سے جزا و فضا اور فریاد کرتا ہے، لیکن کیوں وہ 4 چیزوں کی پناہ نہیں لیتا۔ نمبر 1 حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اور 174۔ تعجب ہے اس پر جو کسی شخص یا چیز کے خوف اور ڈر میں مبتلا ہے لیکن خدا کے اس کلام کی پناہ نہیں لیتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ اس کے فوراً بعد خداوند متعال فرماتا ہے، چنانچہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ کر آئے، انہیں کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اسی میں جو نمبر 2 ہے وہ ہے سورہ انبیاء کی آیات کا حوالہ، آیات نمبر 87 سے 88 تک۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو غمگین اور پریشان ہے کہ خدا کے اس کلام کا ورد نہیں کرتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ اس کے فوراً بعد خداوند عز و جل فرماتا ہے، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ پھر نمبر 3 ہے سورہ غافر آیت نمبر 44۔ تعجب ہے اس پر جو لوگوں کے مکر و فریب سے بھی ڈرتا ہے لیکن خداوند متعال کے اس کلام کی پناہ بھی نہیں لیتا۔ وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کیونکہ اس نے فوراً خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، پس اللہ نے اس مومن کو ان کی بری چالوں سے بچایا۔ سورہ کہف آیات نمبر 39 سے 40 تک۔ تعجب ہے اس پر جو مال و دولت بھی چاہتا ہے لیکن خداوند متعال کے اس کلام کا سہارا بھی نہیں لیتا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ اس کے فوراً خداوند متعال عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عنایت فرمائے۔ اب آ جاتا ہے اگلا ٹاپک، 3 قابل رحم اشخاص۔ اس میں جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا ذکر ہے الخصال شیخ صدوق، صفحہ نمبر 86۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، میں 3 اشخاص پر ضرور رحم کروں گا اور ان کا حق بھی یہی ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ نمبر 1 وہ عزت دار شخص جو کسی وجہ سے رسوا ہو چکا ہو۔ نمبر 2 وہ امیر شخص جو امیری کے بعد کسی وجہ سے غریب اور محتاج بن چکا ہو۔ نمبر 3 وہ عالم جس کی اپنے اور نادان لوگ قدر نہ کریں۔ اگلا ٹاپک یا ہیڈنگ ہے سفیان ثوری کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصیحتیں۔ یہ کافی طولانی حدیث ہے، حوالہ ہے خصال جلد 1 صفحہ نمبر 169 اور اس کے معنی کچھ اس طرح سے تحریر ہیں، صفحہ نمبر 98 پر 98 پر۔ سفیان ثوری امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے نصیحت آمیز جملے ارشاد فرمائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے سفیان، جھوٹ بولنے والوں میں جوان مردی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بادشاہوں کا دوست نہیں ہوتا، یعنی بادشاہت اور کرسی دوست نام چیز کو نہیں پہچانتی، حسود کبھی آرام و سکون نہیں پا سکتا، بد اخلاق کو عزت و بزرگی نصیب نہیں ہوتی،
میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول مزید فرمائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے سفیان، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھو تاکہ مومن بن جاؤ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت کی ہے اسی پر راضی رہو تاکہ حقیقی بے نیازی پا سکو، اور اپنے ہمسائے کے لیے اچھا ہمسایہ بنو تاکہ مسلمان رہو، اور فاسق اور فاجر سے دوستی مت کرو تو تمہیں بھی فسق و فجور سکھا دے گا، اور اپنے امور میں ایسے شخص سے مشورہ کرو جو اللہ عز و جل کا خوف رکھتے ہیں۔ سفیان نے پھر عرض کی، مزید بتائیے اے فرزند رسول۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے سفیان، جو بھی بغیر رشتہ داروں کے عزت کا طالب ہو اور بغیر مال کے بے نیازی کا خواہاں ہو اور حکومت کے بغیر روب و دبدبہ چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی عزت کے سائے میں آ جائے تو یہ سب چیزیں اسے مل جائیں گی۔ میں نے کہا، مزید فرمائیے فرزند رسول۔ فرمایا، اے سفیان، میرے والد بزرگوار نے مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا، جو برے انسان کی دوستی اور ہمراہی اختیار کرے گا خود بھی سالم نہیں رہے گا، اور جو بری محافل میں جائے گا اس پر انگلیاں ضرور اٹھیں گی، اگرچہ برا کام نہ بھی کیا اور مرتک نہ بھی ہوا ہو، اور جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھے گا پشیمان ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہے انسان کے 3 فریضے۔ حوالہ المحاسن برقی، صفحہ نمبر 6۔ ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان ہمیشہ ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، آزمائش اور سختیوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کی تقدیر کا فیصلہ خدا کے پاس ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس پر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ بس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے کہ مشکلات اور سختیوں میں صبر و تحمل کرے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے کہ قضاء و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور خدا کی تقسیم پر راضی رہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے کہ جب اس پر نعمات الہی کی فراوانی ہو تو ان نعمتوں کے بدلے میں خدا کا شکر بجا لائے۔ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 100 پر، اور اس میں جو عنوان موجود ہے وہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم 3 چیزوں کی اصلاح کر لیں۔ حوالہ الخصال شیخ صدوق، والیوم 1، صفحہ 129۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب فقہا اور حکما ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے تو اس میں ان 3 چیزوں کو ذکر کرتے تھے، ان کے ساتھ چوتھی چیز مذکور نہیں ہوتی تھی۔ جو شخص اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے ہم و غم اس سے دور کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے، خدا اس کے ظاہر کی اصلاح کر دیتا ہے۔ جو شخص خدا کے ساتھ اپنا رابطہ درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لوگوں کے ساتھ روابط کی اصلاح فرماتا ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 100 تمام ہوا۔ ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 101 پر، ہیڈنگ ہے گالم گلوچ، اور جو فٹ نوٹ میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ الکافی شیخ کلینی، والیوم 2، صفحہ نمبر 326۔ سماع اور اس کا خادم آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے سماع سے فرمایا، یہ آپ کی اور آپ کے خادم میں کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تم بھی گالم گلوچ، بد زبانی اور لعنت کرنے
والے ہو گئے ہو۔ سما نے عرض کیا خدا کی قسم اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے تم پر ظلم کیا ہے تو تم نے انتقامی کارروائی میں اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری سیرت تو بالکل ایسی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی اپنے شیعوں کو ایسا کرنے کو نہیں کہا۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو اور دوبارہ کبھی ایسا مت کرنا۔ سما کہتا ہے میں نے عرض کی خدا سے معافی مانگتا ہوں اور پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ ہم اس ریکارڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ تھا صفحہ نمبر 102 اور انشاءاللہ تعالی اگلی جو ہماری ریکارڈنگ شروع ہوگی اس کا ٹاپک ہے گناہوں کے اثرات اور یہ ہے صفحہ نمبر 102 پہ۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمارے دلوں میں حب اہل بیت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے اور صاحبان عمل میں ہمارا شمار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔